ایوان اقتدار پر برا جمع چند مغرب پلٹ نام نہاد عالمی ماہرین کو اگر اس ملک میں ایک چھوٹے سے تھانے، تحصیل، تعلقے یا پٹوار سرکل چلانے کا بھی تجربہ ہوتا، ان میں سے کسی نے ڈاکٹر کی نشست پر بیٹھ کر پرہجوم او پی ڈی میں مریض دیکھے ہوتے، کسی خیراتی ادارے یا سماجی بہبود کے ادارے میں بیمار، مجبور اور بے نوع انسان کی حالت دیکھی ہوتی، تو آج ملک میں روز بروز بڑھتی ہوئی کورونا کی وجہ سے اموات پر ان میں اس قدر بے حسی اور لاتعلقی نہ پائی جاتی۔ آج بھی حکومتی ایوانوں میں سب سے کم گفتگو صحت اور کورونا سے لڑنے کی سہولیات کے بارے میں ہو رہی ہے، جبکہ زیر گفتگو یہ موضوعات ہیں کہ بازار کتنے دن کھلیں گے، شاپنگ مالز کیسے کھولے جا سکتے ہیں، اسکولوں کا کیا ہوگا، بلڈنگوں کے کرائے، ایئر لائنوں کی پروازیں، بین الصوبائی ٹرانسپورٹ اور کارخانے کب، کیسے اور کس طرح چالو ہوں گے۔ گزشتہ تقریباً ایک ماہ سے جس ملک میں کورونا کا مرض اموات کی سیڑھیاں تیزی سے پھلانگتا ہوا دنیا بھر میں 18ویں نمبر پر آ چکا ہو، وہاں انسانی جانوں کو بچانے سے مقدم کوئی اور گفتگو ایک سنگین مذاق سے کم نہیں۔ موت کا احساس اس وقت تک اجاگر نہیں ہوتا جب تک کوئی شخص اپنے پیارے کو لحد میں نہیں اتارتا، چند مٹھیاں مٹی اس کی قبر پر نہیں ڈالتا اور اس مٹی کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر آنسوں سے تر آنکھوں سے دستے دعا بلند نہیں کرتا۔ اسی طرح کسی مرض کی شدت، علاج کی کامیابی، طبی عملے کی بے حسی اور سہولیات کے فقدان کی وجہ سے اپنے پیاروں کی موت ہی انسان کو بے بسی کی موت کے کرب سے آشنا کرتی ہے۔ ارباب اختیار کی ایسی بے بسی کا تجربہ مجھے اپنی عملی زندگی کے آغاز میں ہی ہو گیا تھا۔ مارچ 1980 میں جب میں نے بلوچستان یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا تو طلباء کو مریضوں کے براہ راست مشاہدے کے لیے سیڈیمن پروفیشن ہسپتال کے شعبہ دماغی امراض میں ہفتے میں 3 دن لے جایا جاتا تھا تاکہ نفسیاتی اور ذہنی امراض کا شکار افراد کی کیس ہسٹری وغیرہ لے کر ان کے نفسیاتی علاج کا عملی تجربہ حاصل کر سکیں۔ 1.5 کمرے پر مشتمل یہ وارڈ اور پورے ہسپتال میں صرف 5 بستر، یہ تھی کل اوقات۔ چند مہینے کام کرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ روزانہ آنے والے مریضوں میں پیدائشی طور پر ذہنی معذور بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایسے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے تو ایک علیحدہ ادارہ چاہیے تھا۔ سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ماہر دماغی امراض ڈاکٹر عبدالمالک اچکزئی، بلوچستان یونیورسٹی کے استاد شکر اللہ بلوچ جو بعد میں وائس چانسلر بنے، سیکرٹری سوشل ویلفیئر فقیر محمد بلوچ جو بعد میں چیف سیکرٹری بنے، شعبہ سماجی بہبود بلوچستان یونیورسٹی کے سربراہ مقصود الحسن رضوی، ان سب کے ساتھ مل کر ایک انجمن بنائی گئی۔ پٹیل روڈ پر ایک عمارت متروکہ وقف تھی، اسے فقیر بلوچ صاحب نے ہمارے حوالے کر دیا۔ اب مرحلہ سرمائے اور حکومتی سرپرستی کا تھا۔ ارباب اختیار کے دربار میں درخواست کے بعد سول سیکریٹریٹ میں میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس زمانے میں پاور پوائنٹ نہیں ہوتے تھے۔ میں نے اغراض و مقاصد، ادارے کی ضرورت و اہمیت اور اخراجات پر چند منٹ درمندی والے لہجے میں بھرپور گفتگو کی۔ بہت سے سیکرٹری حضرات کی موجودگی میں چیف سیکرٹری صاحب نے سیکرٹری مالیات کی جانب دیکھا۔ اس نے پہلے تو مالی حالات کا رونا رویا اور پھر مجھے براہ راست مخاطب کر کے کہا، یہاں صحت مند آدمیوں کا علاج میسر نہیں اور آپ معذوروں کے ادارے بنانا چاہتے ہیں۔ عالم شباب تھا، بیوروکریسی کے ایوانوں کا تجربہ نہ تھا، اس لیے بے خوفی زیادہ تھی۔ میں نے ایک دم جواب دیا، آپ بہت خوش قسمت ہیں، آپ اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کریں، آپ کے گھر میں کوئی ذہنی معذور بچہ یا بچی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ ایسے میں آپ سوال کرتے پھرتے کہ اس کے علاج کی سہولیات کہاں ہیں؟ حکومت اتنی بے حس کیوں ہے؟ کیا ذہنی معذور اس ملک کے شہری نہیں؟ 40 سال پہلے کا زمانہ تھا، افسران میں برداشت بھی تھی اور انسانیت بھی ابھی باقی تھی۔ میری بات پر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ اگلے ہی لمحے ذہنی معذوروں کے ادارے کا بجٹ منظور ہو چکا تھا اور صرف 1 ماہ کے اندر پٹیل روڈ کوئٹہ میں بلوچستان کا پہلا ادارہ برائے بحالی ذہنی معذوراں وجود میں آ چکا تھا۔ آج یہ واقعہ یاد آتا ہے تو مجھے مزید حیرت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کی وزارت عظمیٰ پر ایک ایسا شخص فائز ہے جو درد و کرب کے اس تجربے سے ذاتی طور پر گزر چکا ہے، جس نے اپنی والدہ مرحومہ شوکت خانم کو کینسر کے علاج کی سہولیات کی عدم دستیابی کی وجہ سے قسم پرسی اور بے بسی میں جان دیتے ہوئے دیکھ کر ایک ایسا عزم صمیم کیا کہ وہ پاکستان کے کوچے کوچے ہاتھ پھیلاتا ہوا گھوما اور اس نے پاکستان کو ایک عالمی معیار کا شوکت خانم کینسر ہسپتال دے دیا۔ سوال یہ ہے کہ میرے ملک کا بیوروکریٹ اور مغرب پلیٹ حکومتی مشیران اس قدر چرب زبان اور قصہ گو ہیں کہ وہ عمران خان جیسے وزیر اعظم کے سامنے بھی حالات کی ایسی تصویر پیش کر رہے ہیں جس میں معاشی ترقی انسانی صحت و زندگی سے زیادہ اہم دکھائی جا رہی ہے۔ کس قدر سادہ سی منطق ہے کہ پاکستان جیسے زرعی ملک میں انسانوں کو کم از کم 1 سال تک موجودہ پیداوار کے ساتھ گھروں میں قید رکھ کر خوراک فراہم کی جا سکتی ہے
और इस एक साल में कोई शख्स भूख से नहीं मरेगा। इसलिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हर साल 3.25 करोड़ मैट्रिक टन गंदम, 1.5 करोड़ मैट्रिक टन चावल और 50 लाख मैट्रिक टन दालें पैदा करता है। जिस मुल्क के पास 3 करोड़ भैंसें और गायें, 2 करोड़ 80 लाख बैल, 5.5 करोड़ बकरियां, 3.25 करोड़ भेड़ें और 10 लाख ऊंट मौजूद हों और इनकी नस्ल मुसलसल परवान चढ़ रही हो, मुल्क में पोल्ट्री फार्म्स का जाल बिछा हो और जो मुल्क दुनिया में दूध की पैदावार के हिसाब से चौथे नंबर पर हो, ऐसे मुल्क में कोई भूख से मर सकता है? लेकिन कमाल है वजीर आजम के इन मगरिब ज़दा मुशीरों का, जिन्होंने 4 माह से पूरी कौम को भूख से डराया है, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान के अस्पतालों में सिर्फ 1,18,869 बेड हैं, रजिस्टर्ड डॉक्टर सिर्फ 1,84,711 हैं और रजिस्टर्ड नर्सें सिर्फ 94,000 हैं। आज इस वक्त तक पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 65,218 है। मुल्क में खाने को तो खुराक वाफर मौजूद होगी, लेकिन अस्पतालों में कोई बिस्तर खाली ना होगा और ना कोई मरीजों की देखभाल के लिए कोई डॉक्टर। हर छोटा बड़ा सियासी लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है, एक दूसरे पर इल्जाम लग रहे हैं, नई नई थ्योरियां पेश हो रही हैं। शेख सादी की एक हकायत याद आती है। एक बादशाह कश्ती में चंद मसाहिबीन के साथ दरिया की सैर कर रहा था। इनमें से एक साहब बहुत शोर मचा रहे थे। बादशाह ने गुलामों को हुक्म दिया कि इसे दरिया में फेंक दो। जब 2-4 डुबकियां लगी तो इसे बाहर निकालकर बिठा लिया। इसके बाद सारा सफर वो खामोशी से एक कोने में दब के बैठा रहा। पाकिस्तान की वफाकी कबीना, चारों सूबों की सूबाई कबीना जात, बमा वज़राए आला और गवर्नर साहिबान को 1-2 रातों के लिए किसी अस्पताल के कोरोना वार्ड में ड्यूटी लगाई जाए, वैसी ड्यूटी जैसी डॉक्टर्स और नर्सें दे रहे हैं। इन्हें वहां अपने सामने मौत रक्स करती नजर आए, इन्हें पता चले कि कैसे लोग यहाँ बेबसी से दिन गुजार रहे हैं, इन्हें मालूम हो कि डॉक्टर्स कैसे अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर ये फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद इनके कोरोना टेस्ट किए जाएं और इन्हें इस खौफ के माहौल से गुजारा जाए जिस खौफ से कोरोना के मरीजों और इनके लवाहिकीन, डॉक्टर्स और दीगर अफराद दिन गुजार रहे हैं। इन चंद महीनों में इतने प्यारों की मौत का दुख उठाया है कि हुक्मरानों की बेबसी पर रोना आता है। शुएब बिन अजीज का शेर बार बार याद आ रहा है, कोई रोके कहीं दस्ते अजल को, कोई रोके कहीं दस्ते अजल को, हमारे लोग मरते जा रहे हैं।